جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ایک نئی اور اہم خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سیدھا اگر خبر کی طرف جائیں تو خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جن لوگوں کے خلاف، جن اہم شخصیات جس میں کچھ سابق اعلیٰ عہدیداران ہیں اور کچھ موجودہ ہیں، ان کے خلاف جو بیانیہ بنانا چاہتی تھی، اور شاید ابھی بھی نواز شریف صاحب کو کسی وقت خیال آ جاتا ہے کہ وہ بیانیہ وہی ہونا چاہیے جو مقبول ہو، ان میں سے یہ پتہ چلا ہے اور پورا کنفرم اس کی انفارمیشن ملی کہ 2 سے 3 لوگ جو ہیں ان سے مفاہمت کے رابطے بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جن کے خلاف آپ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ میاں صاحب چند روز پہلے جو ویڈیو لنک پر انہوں نے خطاب فرمایا دعاں دار، اس میں انہوں نے وہ 5-6 شخصیات کے نام بھی لیے، ان میں سے 2 شخصیات جو ہیں ان کو مفاہمت کے پیغامات ملے ہیں۔ اب یہ کیوں ملے ہیں؟ اور ایک طرف وہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ میاں صاحب آ کے کھیل رہے تھے، وہ پیغام اس طرح ملے ہیں کہ ان 2 شخصیات نے جب رد عمل دیا انہیں مشترکہ دوستوں کے ذریعے کہ حضور میاں صاحب آپ نے نام تو لے لیے ہیں، اور لیکن ہمارے پاس آپ کے بہت سارے ایسے راز ہیں جو اگر تھوڑے سے بھی ان میں سے کھل گئے تو پھر آپ کی جو رہی سہی تھوڑی سی سیاست بچی ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کلیئر میسج ان 2 شخصیات کی جانب سے میاں صاحب کو بڑا کلیئرلی پہنچایا گیا۔ جب یہ میسج انہیں ملے تو انہیں پھر یاد آیا کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا، اور جب کوئی ایسا کسی کو پرانا تعلق ہو اور وہ ایسا پیغام دے تو یقیناً کچھ راز تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو پھر انہی شخصیات کو مشترکہ دوستوں کے ذریعے مفاہمت کے اور صلح کے کہہ لیں پیغامات جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخصیت جو ہیں انہوں نے تو کلیئرلی انکار کیا کسی قسم کی اس طرح کی منافقانہ صلح اور مفاہمت کے، کہ انہوں نے کہا کہ بس ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو کہنا تھا وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور لیکن دوسری شخصیت نے اتنا کہا کہ چلیں اتنا ہو سکتا ہے، ہم اتنی مفاہمت کے حق میں ہیں کہ اگر میاں صاحب خاموش رہیں گے اور یا مسلم لیگ نون اوورال خاموش رہے گی تو پھر ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو بڑا یہ اہم پہلو پہلا یہ ہے کہ کیا میاں صاحب جو ہیں وہ اگر خود نہیں کرتے تو بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ وہ اپنے کچھ پارٹی کے لوگوں کے ذریعے، جن میں بڑے ہیں ایسے لوگ، وہ چاہے جاوید لطیف صاحب ہوں، طلال چودھری صاحب ہوں یا اس طرح کے اور لوگ، ان کے ذریعے بھی وہ تنقید کروا سکتے ہیں، پیغامات ایسے کلیئرلی دے سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی انہیں میسیج یہی آیا ہے کہ یہ صرف میاں صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ ساری مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ اگر ایسا آپ آئندہ کریں گے تو پھر آپ کو وہ مشکل کا سامنا ہوگا اور پھر راز ایسے کھولے جائیں گے۔ اب اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 2 شخصیات جو ہیں وہ دونوں سابق عہدیداران ہیں، اہم ٹاپ لیول کا، دونوں کے ڈپارٹمنٹس علیحدہ، انسٹیٹیوشن علیحدہ ہیں، اور لیکن دونوں کی ٹاپ پوزیشنز رہی ہیں۔ تو جب پیغامات ایسے انہیں کھلم کھلا کہہ لیں ایک دھمکی تھی، اور اس کا پتہ بھی تھا میاں صاحب کو کہ جب یہ کام کھلے گا تو معاملات خراب ہوں گے، تو اس لیے پھر انہیں کہا گیا کہ جناب ہم بھی نہیں کچھ کہتے تو تسی بھی مہربانی کرنا۔ لیکن ایک اور اس کا یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو یہ بھی تھا، اور دوسرا جو شہباز شریف جا کر لندن گئے تھے ایک دن کے وقفے کے بعد واپس، اور جا کر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ ایسا بیانیہ ابھی نہیں، اور ادارے کی جانب سے بڑا سخت جو ہے وہ رد عمل آیا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک انسٹیٹیوشن کی جانب سے، لیکن بہرحال جو پرسنل لیول پہ یہ نہیں ظاہر کیا گیا، یہ اہم بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرسنل لیول پر بھی پیغام رسانی ہوئی تھی، جس کے بعد ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹے، اور کل اب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ محترم میاں صاحب جو ہیں
وہ بدلہ لینے اور انتقام لینے نہیں آ رہے، وہ تو ہم آگے کی سوچ رہے ہیں اور آگے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ اتنا بدلاؤ ایک دم آیا اور پہلے آپ نے کیوں نہیں ایسی بات کی۔ یہ صرف اور صرف اس کو اس رنگ سے نہ دیکھیں کہ ایک کوئی کسی نے کہا کہ جی ہم نہیں کسی اپنے سابق جو ہے وہ چیف کے بارے میں ایسی بات نہیں سنیں گے، نہیں کسی کو کرنے دیں گے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ ذاتی لیول پر بھی چیزیں تھیں جو ان کو پہنچیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا۔ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے پرانی سیاست بھی میاں صاحبان کی، تو وہ ایسے کرتے رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف نواز شریف اگر بڑا وہ شو کرتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے اینٹی جوڈیشری بھی، تو شہباز شریف یا اور بہت سارے لوگ تھے جو دوسری طرف جا کے اندر کھاتے مل کر جو ہے وہ معافی تلافی کی باتیں بھی کرتے رہے۔ یہ کوئی اس کی تاریخ ہے، یہ ایک وقت میں نہیں، شاید ہر وقت یہ پالیسی میاں صاحب کی رہی ہے۔ اس لیے ہم اس کو مکمل طور پر ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی یہ بیانیاں چھوڑ دیں گے اور کبھی اس پر بات ہی نہیں کریں گے۔ دل تو ان کا بڑا ہے اور شاید انہیں سودا تو کوئی نہ کوئی بیچنا ہے، تو فی الحال تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس سودے کی بجائے آپ یہ بیچیں کہ ہم تو بڑے ٹھیک حکومت کر رہے تھے اور ہمارا جو ہمیشہ رہا ہے منشور وہ خوشحالی کا رہا، اور اب ہم دوبارہ جو ہے وہ خوشحالی لے کر آئیں گے، اس پر ہی رکھا جائے۔ لیکن اس کو کوئی ابھی اتنی وہ پذیرائی اس لیے نہیں مل رہی کہ تازہ حکومت تو پھر بہرحال مسلم لیگ نون ہی کی تھی، اس کو لیڈ 13 جماعتوں کو تو وہی کر رہے تھے، اور صرف وزارت عظمیٰ نہیں تھی نون لیگ کے پاس، اہم وزارتیں بھی ان کے پاس تھیں۔ تو اس لیے وہ ایکسکیوز جو ہے وہ خوشحالی والا اس طرح تو ابھی وہ اتنا زیادہ نہیں، انہیں چاہیے تو یہی تھا جو انہوں نے شروع کیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی جو سابق جوڈیشری کے لوگ ہیں ان کے خلاف وہ بیانیاں بنائیں تو وہ شاید بک جائے۔ لیکن اب حالی اگر خوشحالی کا کریں گے تو وہ لوگ سیدھا اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ جناب آخری حکومت چند ماہ پہلے آپ ہی کی تھی، تو اس میں تو خوشحالی کیا، انتہائی بدحالی کی صورتحال ہوئی۔ اور ایون مسلم لیگ نون کے اپنے جو سینئر رہنما ہیں جس میں شاہد خاقان عباسی، مشاہد حسین سید، وہ بڑا کلیئر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ناکام حکومت تھی اور اس نالائکی کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ مقبول زیادہ ہوئے اور قیدی نمبر 804 اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں مشاہد حسین سید کے، جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور اگر کہیں تو ڈائریکٹ ایک پرانا تعلق نواز شریف شہباز شریف دونوں سے ہے۔ وہ ان میں سے ان رہنماؤں میں سے نہیں ہے کہ جو حالی کہہ لیں کہ چاپلوسی کر کے آگے بڑھے یا اس طرح نہیں، وہ پرانا تعلق ہے میاں صاحب سے ان کا۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ سیز فائر ہوا، اور وہ بھی سیز فائر جو ہے وہ 100% مفاد پرستی پر اس کی بنیاد ہے، کوئی خلوص کا سیز فائر نہیں ہے، اور وہ مفاد یہی ہے کہ کچھ ان کے بھی معاملات نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے ایسے ہیں جو ان شخصیات کے پاس ہیں، اور انہیں کلیئر میسیج دیا گیا ہے کہ اگر آپ بولیں گے تو پھر سننے کے لیے بھی تیار رہیں آپ تو جو۔ اور اس میں ایک اور اہم پہلو ہے کہ جو باتیں میاں صاحب بیانیاں بنانا یا مسلم لیگ نون نے، وہ تو اوپن ہے، وہ کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن یہ اہم ہے کہ راز جو ہیں دوسری طرف جو دو شخصیات اہم عہدوں پر رہی ہیں ان کے پاس راز جو ہیں وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آدھے کیا ان میں سے کچھ 10% بھی 100 میں سے وہ باہر آ گئے یا ایک دو واقعات ہی انہوں نے کھول دیے ثبوتوں کے ساتھ، تو پھر میاں صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، اور پھر انہیں بیانیاں بنانے کی بجائے ان رازوں کے جواب دینا پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو بہتر سمجھا، اور پھر مفاہمتانہ جو ہے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے انہی کو، اور وہ ظاہر ہے وہ کوئی اتنے بچے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے آگے سے ایک صاحب نے تو بالکل ہی کورا جو ہے کہ سیدھا انکار کیا، دوسرے نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کب تک آپ ایسا رکھتے ہیں، وہ ہم بھی تھوڑا سا آپ کا ویٹ کریں گے، لیکن آپ کی جو چیزیں ہیں ثبوتوں کے ساتھ وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور وہ کسی بھی وقت جب آپ اگر کوشش کریں گے کوئی دوبارہ بڑا ہی کوئی اگریسو ہونے کا، تو ان کے طرف بھی ایسی چیزیں، ایسا مال و اسباب موجود ہے جو سامنے لایا جا سکتا ہے اور آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔
تو یہ دوستو آج کی جو کہنے کی اہم خبر آپ کی خدمت میں پیش کی 100% کنفرم ہے، اس کو ہر طرح سے چیک کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھی خبروں اور بڑی خبروں کے ساتھ اور کچھ تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اور میں ایک اور چیز ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایک سیریز بھی ایک شروع کی جائے 3-4 قسطوں میں، جو ایک کچھ ایسی اہم چیزیں، ایسے راز کچھ ہیں جو ڈیلز کے حوالے سے ہمیں پتہ ہیں، اور بڑے جو لوگ بالکل ایگزیکٹلی اس میں انوالو تھے ان سے بات چیت ہوئی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جلد شروع کریں گے۔ بہرحال آج کے لیے یہی خبر ہے کہ جن کے خلاف بیانیہ بنانا تھا ان میں سے کچھ کے ساتھ اب مفاہمت کے پیغامات بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ راز کھلنے والے ہیں۔ تھینک یو۔